بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک ایسی کشتی بنانے کو کہا کہ اس میں اہل ایمان اور ہر چرند پرند کی ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا گیا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس رسول کو دنیا میں بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے زمانہ نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں۔ مجسمہ پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ٹھیک راستے پر چلنے والے لوگ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی اور ان کی تصویریں بنا کر اس میں رکھنے لگے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کو یاد کرتے رہیں، ساتھ ہی عبادت کرتے رہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ان کی تصویروں کی بجائے ان کے پتلے بنا دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان پتلوں کا احترام کرنے لگے اور پھر ان کی پوجا ہونے لگی۔ جب مجسمہ پرستی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جائے۔ انہوں نے کہا، اے قوم، عبادت صرف اللہ کی جائے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اقدار نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ ان کی قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے، تم ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو تو ہم تم کو اس بارے میں غلطی پر ہی سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اگر تم کسی اور کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس پر قوم کے کافروں کے بڑے بول اٹھے، آپ کوئی فرشتہ تو نہیں، ہم جیسے انسان ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ہی کے پاس وحی آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نچلے درجے کے لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ کوئی شریف اور امیر آپ کا فرما بردار نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزی میں اضافہ ہوا ہو، یا لوگوں میں سے تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل ہو گئی ہو، بلکہ ہمارے خیال میں تم بالکل جھوٹے ہو۔ نیکی اور عبادت کے بارے میں جو دعوی آخرت کے دے رہے ہو وہ ہمارے نزدیک سب جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تو یہ لوگ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور اتنا مارتے کہ بے ہوش کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور اپنی قوم کو طویل عرصے تک دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 9.5 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی اور نہ ہی انہوں نے بتوں کی عبادت ترک کی اور نہ ہی وہ اللہ کی طرف لوٹے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم میں ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف
دعوت دی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح، تم ہمارے ساتھ کافی جھگڑ چکے ہو، بس تم جس چیز کا وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان سے مایوس ہو گئے، اور آپ نے کہا، اے اللہ، ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر مت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی قوم کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی ارادہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کی قوم نے انہیں اس کام میں مشغول پایا تو انہیں ایک مشغلہ مل گیا اور وہ ان سے مذاق کرنے لگے اور کہتے تھے، اے نوح، کیا تم بڑائی کب سے بن گئے؟ ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ تم ان کمتر لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی، اور کہتے تھے کہ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ آپ کا سارا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، یہ ریت پر چلے گی یا پہاڑ پہ چڑھے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ ساری باتیں سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنے ساتھ اپنی قوم میں سے ایمان والوں کو اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے لیں، اور اپنے ساتھ کشتی میں ہر جاندار اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر لو۔ نباتات کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ سب سے پہلے طوطا کشتی میں آیا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا۔ قرآن کریم میں ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کو کہا تو ان کے بیٹے نے کہا، میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤں گا، یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ بچے گا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بڑی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور کفار غرق ہو گئے تو آسمان تھم گیا، پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ پھٹکار ہو ظالموں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اترے سلامتی کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام اور کشتی والے خشکی پر سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ قوم نوح کے کافر ہلاک ہو گئے، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی اور وہ زمین میں پھیل گئی۔ اس نے زمین کو بھر دیا اور اس میں بہت سی امتیں اور انبیاء اور بادشاہ ہوئے۔ سلامتی ہو نوح پر جہانوں پر۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی ضروری رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔